اردو شاعری میں ہندوستانی اساطیر کا جشن ریختہ کا حصہ ہے. خوش آمدید. اساطیر تہذیب کے اجتماعی لاشعور کا ایک مستقل حصہ ہے جو نسل در نسل دلوں کو روشن، حافظے کو متحرک اور ذہنوں کو فعال رکھنے کا وسیلہ ہیں. اردو شاعری میں ہندوستانی اساطیر کی زرخیزی نے الگ ہی جوہر دکھائے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کے لیے محفل میں موجود ہیں احساس نقاد، پدم بھوشن گوپی چند نارنگ صاحب. آپ کی اردو، ہندی اور انگریزی میں کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور پدم شری، پدم بھوشن کے علاوہ بھی اتنے سارے انعامات و اعزازات آپ کی فہرست میں ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بھی خاصا وقت لے گا. تو اس میں شاید کسی بہت تکلف کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ تمام حضرات ان کے کارناموں سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے واقف ہیں، اس لیے اس کی چندہ ضرورت بھی نہیں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر شافق کدوئی صاحب. بیک وقت ناقد، صحافی اور کالم نگار کی حیثیت سے صرف اردو ہی نہیں بلکہ انگریزی میں بھی جانے جاتے ہیں. آپ AMU میں ماس کمیونیکیشن کے استاد ہیں. گزارش کرتا ہوں شافق کدوئی صاحب سے کہ گفتگو کا باضابطہ آغاز فرمائیں. شافق کدوئی صاحب. بہت بہت شکریہ نعمان شوق صاحب، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے عہد کے بہت اہم دانشور اور حساس نقاد پروفیسر گوپی چند نارنگ موجود ہیں. دیکھیے لیجنڈ جو ہے یا جس کو آپ مت کہتے ہیں، اسطور کہتے ہیں، یہ ایک اجتماعی حافظہ ہے، آپ کا ایک کلچرل میموری ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے ابھی، اور اس کا اظہار شاعری میں نئے طرح سے ہوتا ہے. تو میں نارنگ صاحب سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اور یہ دو جو عام اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، لیجنڈ، اسطور اور فولکلور، تو اس کے بارے میں نارنگ صاحب اگر ہمیں مختصراً یہ بتائیں کہ لیجنڈ کا لٹریچر میں کیا رول ہوتا ہے اور کس طرح سے لیجنڈ، میتھ اور فولکلور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ اور پیراڈاکسیکل موضوع ہے، اور میرے دوست کیسے کیسے احباب، ان میں کوئی میرا مربی ہے، کوئی میرا محسن، کوئی میرا عاشق، کوئی میرا معشوق، کوئی میرا محبوب، کوئی میرا حبیب. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں، خاص طور سے ان لوگوں کو جو دور دراز کے شہروں سے سفر کر کے آئے. سریندر دیول صاحب، مسز دیول، آپ سب کا استقبال. اور جو لوگ ادھر اندھیرے میں ہیں یا ادھر اندھیرے میں ہیں، تو میں اندھیرے میں موتی چننے کی کوشش کروں گا. اردو ایک گنگا جمنی زبان ہے. گنگا جمنی کا مطلب ہے کہ ہندو مسلمان دونوں کے اشتراک سے امیر خسرو کے زمانے یعنی 13ویں صدی سے لے کے آج تک یہ زبان پنپ رہی ہے. میں پہلے آپ کو، کیونکہ پیراڈاکسیکل موضوع ہے، اساطیر ہندوستانی زبانوں میں کہتے ہیں دیو مالا. دیو مالا اور اردو ہزار گنگا جمنی صحیح، لیکن اسلام میں، عربی میں مائتھالوجی کا ترجمہ ہے اساطیر. اساطیر کے معنی ہیں خرافات، فضول باتیں، سنی سنائی باتیں، یعنی ہسٹوریکل یا نان ہسٹوریکل. اساطیر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہوتا. جیسے اسلام میں ہر چیز ہسٹوریکل ہے. پرافٹ کا وجود، ظہور اسلام، اس سے پہلے جاہلیت، یا جتنے بعد کے واقعات ہیں. ہاں، جب ہم مائتھالوجی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ لیجنڈز بھی کہتے ہیں، جیسے شافع صاحب نے کہا.
لیجنڈز کے معنی قصے کہانیوں کے، جیسے اسلام میں ہے یوسف زلیخا، شیریں فرہاد، لیلا مجنوں، وامق عذرا، یا بہت سی دوسری چیزیں. تو لیجنڈز تو ہو سکتی ہے، مائتھالوجی اسلام میں نہیں ہو سکتی. میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں تاکہ تھوڑی دیر آپ کے ذہنوں میں وہ رہے، اور میں آگے چل کے گفتگو میں اس کا راز کھولتا ہوں. سنیے گا. یہ غالب ہیں 19 سال سے پہلے کے غالب، شاید 16 سال میں کہا ہو، 17 سال میں کہا ہو، 18، ہمیں کچھ معلوم. نسخہ حمیدیہ کا شعر. اے نوا ساز تماشا سر بکف جلتا ہوں میں، اے نوا ساز تماشا سر بکف جلتا ہوں میں، ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں میں. میرا کہنا ہے کہ اس میں ہندو مائتھالوجی، کیونکہ مائتھالوجی کا جو بھی ذکر آئے گا وہ ہندوستانی مائتھالوجی ہوگی، ہندوستان کی جڑوں کی مائتھالوجی ہوگی. اور ظاہر ہے یہاں بہت سے مذاہب، دنیا کے 3 بڑے مذاہب یہاں پیدا ہوئے، 3 بڑے مذاہب وہاں مڈل ایسٹ میں پیدا ہوئے. مڈل ایسٹ میں پیدا ہونے والے مذاہب بعد میں آتے ہیں. ہندو مذہب یا ویدوں سے جڑا ہوا مذہب مسیح سے بھی 5000 سال پہلے بتایا جاتا ہے. جین مت بھی یہاں پیدا ہوا، بدھ مت بھی یہاں پیدا ہوا. 3 بڑے مذہب دنیا کے مشرق میں. اور مڈل ایسٹ میں جوڈائزم، یہودیت، اس کے بعد کرسچینٹی، عیسائیت، اس کے بعد اسلام. مزے کی بات ہے جو مسلمان بھائی یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں اس سے پہلے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے مذہب کی داغ بیل ڈالی ہے کسی مذہب سے، ان 2 مذہبوں میں اسلام سے پہلے، موسیس، ابراہیم، اسحاق، سلیمان، ان سب کو درجہ دیا گیا ہے عزت کا، احترام کا. لیکن ان سب کا قطع کر دیا گیا ہے اسلام سے کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے قابل، احترام کے قابل سوائے محمد کے، اور محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول، میسنجر ہے. تو مائتھالوجی کا تصور تو آپ کر نہیں سکتے. اور اردو گنگا جمنی زبان ہے، اور اس میں اسلام کا پٹ زیادہ ہے. ہندوستان کی جڑیں ہیں، ہندوستان کی دھرتی ہے. یہاں کے ہندو بھی یہاں کے ہیں، دراوڑی بھی یہاں کے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت بھی یہاں کی اسی مٹی سے بنی ہے، اسی آب و ہوا میں بنی ہے. اور اب بتائیے کہ غالب کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں. اے نوا ساز تماشا سر بکف جلتا ہوں میں، ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں میں. اس میں مائتھالوجی کہاں سے آ گئی؟ یا ایک پیراڈاکسیکل جملہ جو اردو تنقید کا سب سے مشہور جملہ ہے،
وہ ہے عبد الرحمن بجنوری، جو غالب کے زبردست پرجوش مداح تھے، اور انہوں نے غالب کی شاعری پر جب مقدمہ لکھا 1918-20 کے لگ بھگ، 21 میں نسخہ حمیدیہ دریافت ہوا، عبدالسلام ندوی نے دریافت کیا بھوپال کی ایک لائبریری میں، غالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ ان کا مشہور جملہ ہے، انہوں نے جو محاسن مقدمہ لکھا دیوان غالب پر، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں۔ الہام تو اسلام میں ہوتا ہے صرف، ہندوؤں میں تو آکاش وانی ہوتی ہے، لیکن ویدوں کے لیے یہ آکاش وانی آج کا لفظ ہے، ویدوں کے لیے کسی نے نہیں کہا، بلکہ ہندوؤں کا جتنا لٹریچر ہے قدیم مائتھولوجیکل، وہ چاہے مہابھارت ہو ویاس جی کی، یا رامائن ہو والمیکی کی، سینکڑوں کی تعداد میں پران ہیں، 20 کی تعداد میں اپنشد ہیں۔ کیا مجال ہے کہ کسی پر اس کے لکھنے والے کا نام ہو؟ اس لیے کہ ہندوؤں کے رشی جو مائتھالوجی کو بیان کر رہے تھے یا اپنی عقیدت کے جوش میں جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ آواز جیسے اسلام میں وہ تصور ہے الہام کا، اور وہ پیغام رسول کے ذریعے آیا جس کو ماننے والوں نے عقیدت سے سینے سے لگایا، اور پھر وہ ساری دنیا میں پھیلا۔ لیکن ہندوؤں کی جتنی مائتھالوجی، جتنے پران ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ آواز جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ لفظ شبد، پہلے تو ساری اورل ٹریڈیشن ہے، لکھائی تھی ہی نہیں۔ دیوناگری کتنا دیوناگری سے پہلے کئی رسم الخطوط ہو چکے یہاں، خروشی وغیرہ۔ دیوناگری تو بائیں سے دائیں لکھا جاتا ہے، ہندوستان کا پہلا رسم الخط دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے شبدہ برہم، یعنی جو شبد ہم لکھ رہے ہیں اور دیوی دیوتاؤں کی جو ہم پرستش کر رہے ہیں، پھر میں ذرا جلدی میں اس گفتگو کو لپیٹوں اور پھر شافع صاحب کی طرف رجوع کروں، تاکہ وہ گفتگو کو میرے رہنما اور خضر راہ تو یہ ہیں، جدھر مجھے لے چلیں گے میں تو حاضر ہوں۔ میرے پاس تو خزانہ ہے معلومات کا جو میں پیش کر سکتا ہوں، اس کے لیے گھنٹوں بھی کم ہے، گھنٹوں بھی کم ہے۔ اے نواساز تماشا، سر بکف جلتا ہوں میں، ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں میں۔ کبھی آپ نے یہ موم بتیوں کا رواج، چینی لائٹوں کا رواج، یہ سب چیزیں تو بات کی ہیں، پہلے مٹی کے دیے جلائے جاتے دیوالی پر، اور وہ قطار اندر قطار جلائے جاتے۔ غالب اس امیج سے متاثر ہوئے۔ اے نواساز تماشا، کبھی آپ نے چکری کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، جس کو بچے آگ ماچس کی تیلے لگاتے ہیں، تو وہ سر دم جو ہے سر کو پکڑنے کی کوشش میں یوں یوں گھومتا، اور گردش اتنی تیز ہوتی ہے کہ بچے تالیاں بجاتے ہیں۔ غالب اپنے دکھ کا ذکر کرے اپنے اندر کا۔ اے نواساز تماشا، سر بکف جلتا ہوں میں، ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں میں۔ اب اس میں آپ کو مائتھالوجی نظر آئی کہ نہیں؟ ہندوستانی مائتھالوجی، اردو شاعری جو زیادہ تر غزل کی شاعری ہے، اس میں اسی طرح
استعارتاً میٹافریکلی آئے گی، جس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ ہاں، جو ہمارا نیریٹو ہے مثنویاں، ان میں مائتھالوجی اور لیجنڈز وغیرہ کھل کے آئیں گے۔ اور میں وہ بتا رہا تھا، ہمارے عبد الرحمن بجنوری کا جملہ جو اردو تنقید کا سب سے مشہور جملہ ہے، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں۔ پورا کیجئے، آپ جانتے ہیں اس جملے کو، وید مقدس اور دیوان غالب۔ ارے بھائی، کہاں دیوان غالب ایک انسان کا لکھا ہوا تاریخی 18ویں صدی کی کتاب اور 100 صفحے کی کتاب، کہاں وید مقدس؟ لیکن بے شک انہوں نے غالب کا درجہ پہلے وہ لکھ چکے تھے محاسن میں، کہ غالب گوئٹے سے کم نہیں، غالب ڈانٹے سے کم نہیں، غالب شیکسپیئر سے کم نہیں۔ اس شخص نے ہمیں اپنی شعری روایت پر اعتماد کرنا سکھایا، ہم میں وہ ہمت اور حوصلہ پیدا کیا کہ ہم اپنے شاعروں کی عظمت، خواہ وہ غالب ہوں یا بے دل ہوں یا عرفی ہوں یا غواصی ہوں یا نصرتی ہوں یا فیضی ہوں یا قلی قطب شاہ ہوں یا ولی ہوں، ان کی عزت کرنا سکھایا۔ تو یہاں پر میں رکتا ہوں تاکہ شافع صاحب اگلا سوال داغیں اور پھر آگے گفتگو چلے۔ بہت بہت شکریہ نارنگ صاحب، یہ آپ نے بہت تفصیل سے لیجنڈ کا جو عمل ہے، لیجنڈ اور مت کا، اس کے بارے میں گفتگو کی اور غالب سے اپنی بات شروع کی۔ غالب سے کے بارے میں تو ابھی آپ کی نارنگ صاحب کی اردو میں کتاب آئی تھی، اس کا بھی انگریزی ترجمہ بھی ہوا، انگریزی بہت مشہور ہوا، آکسفورڈ کے پریس نے چھاپی۔ غالب کے حوالے سے بھی نارنگ صاحب کی جو نئی دریافت ہے اور نئی طرح سے انہوں نے، وہ غالب پہ اب تک بہت کتابیں چھپی ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ انڈسٹری بن گئے ہیں، بہت سی کتابیں میں ہیں، لیکن نارنگ صاحب کی نے بالکل ایک نیا در اور ایک نئے امکانات حویدہ کی، اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ابھی اس سے پہلے نارنگ صاحب نے بھی جو گفتگو کی تو نارتھ انڈیا میں جو شاعری ہوئی اس کا ذکر کیا، اس سے ظاہر نارنگ صاحب کا، اس سے پہلے نارنگ صاحب نے جو مثنویاں ہیں اس میں جو ہندوستانی عناصر ہیں اس پہ آپ کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ تو نارنگ صاحب کا یہ خاص میدان یہ مثنویوں کے حوالے سے اور اساطیر کے حوالے سے ہے۔ تو نارنگ صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو مثنویاں دکن میں لکھی گئیں، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، تو یہ جو ساؤتھ میں جو شاعری ہوئی، نصرتی کی شاعری کا حوالہ دیا، یہ سبرس کا جو پہلا ٹیکسٹ ہے اردو کی تمثیلی کتاب ہے، وہ بھی یہ سب یہ جو اساطیر کا جو ذکر ہے یہ ساؤتھ انڈیا میں نارتھ کے مقابلے میں کیوں ہوا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ابھی آپ نے ظاہر ہے دونوں میں فرق بتایا، لیجنڈ کیا چیز ہوتی ہے اور مت کیسے اس سے مختلف ہے، اس سے ملتی جلتی اصطلاح ایک فولکلور کی بھی ہے، جس پہ بھی لوک روایت جو ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ لوک روایت سے بھی کہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم تہذیبی جشن منا رہے ہیں اردو کا، اساطیر تو ظاہر اس میں اساطیر کا ایک پارٹ فولکلور بھی ہوتا ہے، تو یہی دونوں سوال مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس پہ میں نے جان کے فولکلور کا ذکر چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ کے سوال کی گنجائش نکل آئے۔ دیکھیں، متھ اینڈ لیجنڈ اینڈ فولکلور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک غالب کا ذکر آپ نے فرمایا، غالب کی کتاب کے مترجم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دیول صاحب، جو واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک میں کام کرتے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ اب پینشن یافتہ ہیں، اور غالب جیسی کتاب اچھے لوگوں نے جس کے بارے میں کہا تھا، اٹ از سو ڈانٹنگ اٹس ٹرانسلیشن از امپاسبل، اس شخص نے اس کو پانی کر دیا ہے۔ اگر باہر ذرا آپ اٹھ کر باہر اگر آکسفورڈ کا کوئی اسٹال ہے تو غالب انوویٹو میننگ اینڈ انجینئس مائنڈ وہاں آپ کو مل جائے گی۔
اور وانی کا سٹال ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں. میری کئی کتابیں جو ہندی میں ہیں، بالخصوص امیر خسرو، وہ آپ کو وانی میں مل جائیں گی. اور ساتھ میں عرشیہ کا سٹال ہے اظہار ندیم کا، جو بہت جلد، جو مشاہیر مجھے خط لکھتے رہے، تقریباً 2000 خطوط 5 جلدوں میں، اس کو وہ چھاپ رہے ہیں. اس کی پہلی 2 جلدیں ابھی اگلے 6 مہینے میں آ جائیں گی. خیر، یہ تو ذرا خود نمائی تھی جو میں کم کرتا ہوں. فولکلور اسی کے ساتھ ہے. کوئی مائتھالوجی فولکلور کے بغیر نہیں ہوتی. ہندوؤں میں یا مائتھالوجی کے بارے میں میں مختصراً عرض کر دوں کہ سپریم ذات سب سے زیادہ ایبسولوٹ ریئلٹی، جیسے اللہ کا تصور ہے اسلام، وہ انڈین مائتھالوجی میں برہم ہے. برہم کی 3 شانیں ہیں. اس کو 3 مورتی کہا جاتا ہے، جس کا مجسمہ جہاں جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی رہا کرتی تھیں، نہیں، جواہر لال نہرو، اس کے باہر وہ 3 مورتی سرکل کہلاتا ہے. یہ 3 مورتی کیا ہے؟ برہما، وشنو، مہیش. اس سب تفصیل میں جاؤں تو گھنٹوں صرف ہو جائیں. اردو میں آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ مہیش بھی ہے، برہما بھی ہے، پاروتی بھی ہے، اور وشنو بھی ہے. اور وشنو کے جو 9 اوتار مانے گئے ہیں، ان میں بالخصوص رام چندر جی اور کرشن، یہ دونوں اردو میں موجود ہیں. اور اتنی مثنویاں ہیں، اور اتنے شعر ہیں، اور یعنی تعجب ہے کہ اردو میں کم سے کم 150 یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہوں گے. ہم آئے دن ایم فل کراتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں. کبھی غریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم اپنے پیروں کو نہیں دیکھتے، ہم صرف آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند تاروں کو دیکھتے ہیں. پیروں کی مٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، اس مٹی کو بھی دیکھنا چاہیے جس میں ہماری جڑیں ہیں. یہ سب لاشعوری کھیل ہے، انکانشس، اوچیتن کا. فولکلور بھی کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اورل ٹریڈیشن کا حصہ. لیجنڈز اورل ٹریڈیشن کا حصہ. یہ تو اتفاق سے مہابھارت دنیا کی سب سے لمبی نظم، 1,00,000 شعر. آپ سمجھتے ہیں ویاس جی نے 1,00,000 شعر لکھے ہوں گے؟ 8,000، 10,000، 15,000، 20,000. جو رشی منی آتا گیا، جو گیانی آتا گیا، وہ لکھتا گیا، اس میں جڑتا گیا. اورل ٹریڈیشن میں سب کچھ سینہ بسینہ چلتا ہے. یہ فولکلور ہے. اور لیجنڈز اور کہانیوں کا ذکر آئے گا، کیونکہ آپ نے دکن کا اور ابھی دکن کا سیشن آپ سن چکے ہیں. تو میں جو حضرات سن چکے ہیں، ہو سکتا ہے مثنویوں کا ذکر کیا ہو. میری ایک کتاب ہے جو پہلے 70، 80، 90 صفحے کی تھی، اور جب سن 2000 میں نے اس پہ نظر ثانی کی تو وہ کتاب 400 صفحوں پر نیشنل کونسل سے شائع ہوئی. ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں. اور اس میں کوئی تفصیل میں نہیں جا سکتا. آپ میں سے جس کو وہ بھارتیہ گیان پیٹھ نے ہندی میں بھی چھاپ دی، ان کا بھی یہاں سٹال ہوگا. اب میری غزل والی کتاب جس سے میں کوٹ کروں گا، میری مثنویوں والی کتاب، دونوں اردو میں بھی موجود ہیں اور ہندی میں بھی موجود ہیں. اور اب میں پیشین گوئی نہیں کرنا چاہتا وقت سے پہلے، نہ کوئی نام لینا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ غزل والی کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی آکسفورڈ کے ذریعے 1 سوا سال تک اردو والوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا یا پڑھنے والوں.
मसनवियों में कई तरह की हैं, पौराणिक मसनवियाँ हैं, मैं सिर्फ उनके नाम लेता चलूँगा क्योंकि मेरा आधा वक्त पहले ही ख़त्म हो चुका है। मसनविया नल दमन, कम से कम 7 मसनवियाँ लिखी गई। मसनवी शकुंतला, ये सब दक्कन में चूँकि शुमाली हिंदुस्तान में हिंदुस्तान, ईरान और दर्रा खैबर का रास्ता, ये रिश्ते ज़्यादा मजबूत और रंगारंग थे। दक्कन में जब मुसलमानों ने दक्कन को फतह किया और उसके बाद 5 सल्तनतें कायम हुईं, कुतुब शाही और आदिल शाही और दूसरी, ख़ास तौर से कुतुब शाही, आदिल शाही, तो वो लोग ज़मीन से ज़्यादा जुड़े हुए थे, मकामी रिवायतों से जुड़े हुए थे। तो इनमें से ज़्यादा मसनवियाँ दक्कन में लिखी गई हैं। और मसनवी शकुंतला जो महाभारत में आती है, ये लेजेंड, इसी तरह सत्यवान सावित्री, और दक्कनी मसनवियों में सबसे पहली मसनवी है और ये फोकलोर है, कदम राव पदम राव। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि तूती नामा संस्कृत की किताब है, शका सप्तति, तोते की कही हुई 80 कहानियाँ या 60 कहानियाँ, उसमें से बहुत सी कहानियों का दक्कनी शायरों ने तर्जमा किया है। ख़ास तौर से उसके गव्वासी ने उर्दू में तूती नामा लिखी, जिसमें तकरीबन 50 कहानियों का इंतखाब। ये सारी की सारी किताबें अरेबियन नाइट्स की तरह औरतों के बारे में। और देखिए हम मर्द लोग कितने समझदार हैं, जितनी कहानियां हैं वो सब औरतों की बेवफाई पर। और अगर तोता निगरानी न करता, और कई बार बेचारे तोते की गर्दन मरोड़ दी जाती है। जब खातून का मियाँ सफ़र पे गया हुआ है तो इस तरह मसनवी रोशन मियाँ सौदागर और शमसोदद्दा नाम बदल बदल के लिखे, लेकिन कहानियाँ वही हैं सारी की सारी, कंवर मनोहर और मधुमालत। इसी तरह और तो और मीर तकी मीर ने शिमाली हिंदुस्तान में, दक्कन में तो रंग चोखा है लेकिन शिमाल में भी कम नहीं, मसनवी मोरनामा लिखी जो फोकलोर है, जिस पर ज्ञानचंद जैन का मजमून मशहूर मजमून है। मसनवी कामरूप व कला काम, ये भी हिंदी सोर्सेज से, ब्रज सोर्सेज से, अवधी सोर्सेज से कहीं न कहीं से आई होगी। इसका तर्जमा गारसा दत्तासी ने फ्रांस में फ्रांसीसी में किया, दक्कनी मसनवी का। और बहुत सी मसनवियाँ हैं, मैं कहाँ तक उनका जिक्र करूँ। ख़ास तौर से जहन में रहे कि हमारे पास मसनवी सिंहासन बतीसी भी है, हमारे पास मसनवी वीर विक्रम भी है, हमारे पास किस्सा सतकमर भी है, और नीम तारीख़ी अब आई है लेजेंड्स पर और फोकलोर पर। हीर रांझा पर जब इंतज़ार साहब ने इस किताब को देखा, कहले कमाल है, ये तो हमारी किताब है, पाकिस्तान की किताब है। मैंने कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान का उर्दू कोई फ़र्क नहीं करती, कोई इम्तियाज़ नहीं, तो बादे नसीम है इधर भी उधर भी। और हकीकत है कि वहाँ पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है और सरहद है, चारों की ज़बानें अलग अलग है। अगर उर्दू जोड़ के ना रखे उनको तो वो तो चारों सूबे इकट्ठे ही नहीं रह सकते। यानी हीर रांझा पर उर्दू में 5-6 मसनवियाँ लिखी गई हैं। मैं सबके नाम बताऊं तो मेरा वक्त ज़ाय होता है। और ख़ास तौर से सुनाया रात को किस्सा, जो हीर रांझे का, मोहब्बत खान मोहब्बत का शेर है। सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया, मशहूर शेर है। और तो और मसनवी सस्सी पुन्नू, तभी तो इंतज़ार साहब ने इसका दिबाचा लिखा किताब का। और जब उनको ये लाइब्रेरी में मिली किताब, खुदा मग़फ़रत करे उनकी,
گزر گئے، ہمارے دوست تھے، ویسا انسان پیدا نہیں ہوگا جانکار، غرق کرنے والا اپنے آپ کو مطالعے میں، وہ موتی برآمد کر کے لے آنے والا۔ پوری ری ٹیلنگ کی ہے انہوں نے اپنے افسانوی، اپنے فکشنل سفر میں ہندوستان کی فوک کہانیوں کی، اتنی کہ غور سے پڑھا جائے۔ یعنی اب زرد کتا تو جو فوک روایت اسلام میں ہے، مڈل ایسٹ کی ہے، اس کی ری ٹیلنگ ہے۔ اس طرح کی ان کی بہت سی کہانیاں ہیں۔ بہرحال محبت خان محبت کی مثنوی کا نام ہے، جس کا شعر میں نے سنایا، اسرار محبت۔ آئیے پدماوت کی طرف۔ یہ جائسی کا شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ اس کا پہلا نسخہ اردو رسم الخط میں لکھا گیا اور زبان اودھی ہے، اور اس میں قصہ ہے۔ ظاہر ہے چونکہ قصہ ہے اور فولکلور ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو واقعہ ہے، کچھ تو سچ ہے، کچھ تو جوہر ہے، کچھ تو حملہ ہے خلجیوں کے عہد میں، اور راجہ مارا جاتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن فولکلور، اورل ٹریڈیشن، اس کی سچائی کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی پکڑ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے درد کو دیکھا جاتا ہے، اس کی محبت کو، اس کی کریٹیوٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور جائسی کے کمال کا اثر اردو شاعروں پر اتنا ہوا کہ اردو میں کم سے کم 7 مثنویاں ہیں پدماوت پر، اور ان سب کے نسخے میں نے برٹش میوزیم میں اور انڈیا آفس میں تلاش کیے، شافع صاحب، اور وہاں دیکھے۔ اور ہمارے پاس دیکھیں، پنجاب کے پاس وہ حصہ مغربی پنجاب جو پاکستان میں، ہمارے پنجاب میں بھی 5 لیجنڈز ٹریجک ایسی دردناک ہیں۔ پدماوت سے مجھے یاد آیا، پدماوت بھی ٹریجڈی ہے، چونکہ عشق و عاشقی کی روایت آپ بھلے شاہ کو پڑھیں، بابا فرید کو پڑھیں، آپ گرو بابا نانک کو پڑھیں، آپ شاہ حسین کو پڑھیں، عبداللطیف بٹائی کو پڑھیں سندھی کے، آپ حیران ہوں گے۔ ہیر رانجھا کی لیجنڈ ٹریجک، سونی مہیوال کی لیجنڈ ٹریجک، سسی پنوں کی لیجنڈ ٹریجک، اور تو اور صاحباں کی جو مرزا صاحباں کی جو لیجنڈ ہے وہ بھی ٹریجک، اور ایک ہندو ٹریجک ایونٹ بھی ہے لیجنڈ، وہ ہے پورن بھگت، جس کو پنجابی کے شاعر شیو کمار نے اس کی ری ٹیلنگ کی اور اتنا زبردست شاہکار پیش کیا کہ شیو کمار کی شہرت آسمان کو چھونے لگی۔ کبھی کبھی پرانی لیجنڈز، پرانی کتھاؤں، پرانے فولکلور سے ایک لفظ لے کر بھی، جیسے غالب صف بصف، صرف صف بصف سے آپ کے ذہن میں دیوالی کے چراغوں کا نقشہ گھوم جاتا ہے، اور تعجب ہوتا ہے کہ پدماوت کے قصے میں اب دکنیات کا اگر آپ اجازت دیں، سبرس ہماری اردو نثر کی پہلی کتاب ہے، ہماری پہلی ایلیگری ہے، اور ریسرچ کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے کوئی مصنف ہے نارتھ کا، ہندی کا، کس زبان کا مجھے تفصیل نہیں معلوم، منجھن، اس کی کتاب سے اس قصے کو لے کر، اور ظاہر ہے اس میں محمد قلی قطب شاہ کو جو ان کے سرپرست تھے اور دکنیات کے ماہر بیٹھے ہیں، تفصیل پوچھنی ہو ان سے پوچھ لیجئے گا۔ یعنی ہر ری ٹیلنگ میں نام بدل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہانی بدل جاتی ہے۔ بہرحال آئیے غالب کی طرف، آپ کو تعجب ہوگا، بہرحال ابھی ہمارے پاس 25 منٹ ہے۔
غالب جیسا مشکل اور پیچیدہ شاعر اور غزل کا شاعر، غالب قصیدہ لکھنے بیٹھے، قصیدے پہ قادر نہیں تھے، مرثیہ لکھنے بیٹھے 2 بند لکھ کے چھوڑ دی، مثنوی لکھنا چاہتے تھے بڑی غزوات اسلام پر، پھر کہنے لگے کہ میرا قلم تاریخ میں نہیں چلتا، ان کے اشب قلم کو تو تخیل کس آسمانوں میں پرواز کرنے کا شوق تھا، لیکن بعض اشعار اور ایک مثنوی ایسی ہے کہ آپ سر دھنیں گے اور تعجب کریں گے کہ اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو، ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو میں نے انکریج کیا، الہ آباد یونیورسٹی سے اس نے جو پی ایچ ڈی کا تھیسس داخل کیا ہے، میں نے اس کو کہا تم یہ دیکھو، میں نے قصے کہانیوں کو دیکھا ہے، مائتھالوجی کو دیکھا ہے، تم دیکھو اردو میں اپنشدوں کے کتنے ترجمے، تم یہ دیکھو ویدوں کے کتنے ترجمے ہو۔ اور یہ تفصیل ان سے میں نے ای میل پر دریافت کی، جس طرح ایک مثنوی میں آپ کو جوگن پر سناؤں گا، میر حسن کا شاہکار جو فورٹ ولیم کالج سے چھپا تھا، اس میں جو جوگن کا سراپا ہے سارا کا سارا، ظاہر ہے کہ وہ میرا بھائی سے لیا۔ ہماری متس اور لیجنڈز میں جو جوگن کی طرح اگر کوئی امیج ابھرتا ہے تو وہ میرا بھائی کا ہے۔ تو وید 53 ٹرانسلیشنز اردو میں ویدوں کے موجود ہیں، نول کشور سے اور دوسرے پریسز سے چھپے ہوئے مختلف لائبریریوں میں، آپ حیران ہوں گے سن کر، یہ اس کی ریسرچ ہے، اجے مالوی کی۔ اپنشدوں کے 13 ترجمے موجود ہیں، گیتا کے 83 سب سے زیادہ، اور مہابھارت کے 35، اس میں چھوٹی مہابھارتیں بھی ہوں گی، بڑی مہابھارت بھی ہوگی، مہابھارت تو 10 جلدوں میں ہے، اور رامائن کے رام سب سے مقبول ہیں اوتاروں میں، 101 منظوم بھی منصور بھی ترجمے اردو میں موجود ہیں۔ میں اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں، شبلی نے شعر و لجم میں لکھا ہے کہ فیضی کو سنسکرت ہندوستانی صحیفوں کا ترجمہ کرانے کا بہت شوق تھا۔ فیضی نے گیتا، نل دمن، لیلاوتی جیسی اہم کتابوں کے ترجمے کیے۔ شبلی نے لکھا ہے کہ اتھرو وید کا ترجمہ بھی فیضی سے منسوب ہے، یہ میں شعر العجم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ بھاواں نام کا ایک برہمن مطلب سمجھاتا جاتا تھا، چونکہ عبارت بہت پیچیدہ تھی اتھرو وید کی، ایک شخص ابراہیم سرہندی وہ سمجھاتے جاتے تھے۔ فارسی رامائن کا ترجمہ بدایونی نے 4 برس کی مدت میں کیا، پھر مسیحا پانی پتی نے رامائن کو فارسی نظم میں لکھا۔ جب فارسی کا یہ حال ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ اردو میں اب نہیں چھپتی نا، لیکن آج سے 70 سال پہلے 75 سال پہلے تو یہ چیزیں خوب چھپتی تھی۔ اور وہ شعر جو میں نے آپ کو سنایا تھا غالب کا، اور ترجمہ آپ دیول صاحب کی انگریزی میں پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا کہ ایسے مشکل اشعار کو بھی انہوں نے کس طرح پانی کر دیا ہے۔ اے نواساز تماشا، جو میں نے شعر سنایا، سر بکف جلتا ہوں میں، یک طرف جلتا ہے دل اور یک طرف جلتا ہوں میں، لیکن امیج پورا ہوتا ہے دوسرے شعر کے ساتھ، جہاں غالب نے کھول دیا ہے راز۔ میں نے اس لیے جان کے دوسرا شعر پہلے نہیں پڑھا تھا۔ ہے تماشا گاہ سوز تازہ، ہر یک عضو تن، جوں چراغان دیوالی،
صف بصف جلتا ہوں میں. غالب اعتراف کر رہے ہیں کہ دیوالی کے دیوں کی طرح میں ادھر سے بھی جلتا ہوں اور ادھر سے بھی جلتا ہوں. یہ غالب ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ تانڈو نرتیہ جو شیو جی کا مشہور رقص ہے، اے رقص آف ڈسٹرکشن اینڈ ریکریشن، کہ ہر قیامت کے بعد ایک نئی کائنات کن کہہ کر پیدا ہوتی ہے. یہ یعنی اگر آپ انڈیکس پڑھیں فریزر کا متس پر تو دنیا کی متس ایک دوسرے سے ملتی جلتی ریٹیلنگ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اس انڈیکس کو پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کون سا مذہب ہے. بہت سی کہانیاں ہندوستان کے خاص طور سے کتھا سور ساگر کی جو الف لیلا میں نہیں ہیں یا بعض مڈل ایسٹ کے صحیفوں میں نہیں ہیں. بہرحال تو غالب کا دیکھیے آپ نے اپنی کتاب میں جو مسئلہ اٹھایا ہے کہ غالب جو بھی ایکسیپٹیڈ نارمس ہیں یا آپ کے سامنے کی جو کامن پلیس چیزیں ہیں اس کو سبورٹ کرتے ہیں. مثلا جنت کے بارے میں جو عام تصور ہے تو غالب نے ایسی جنت کا کیا کرے کوئی، اس طرح کے بہت سے اشعار کہے ہیں جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ جنت کا جو تصور ہے انسان کے غیر انسان بننے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، ظاہر ہے آپ اس مسئلے پہ روشنی ڈالیں گے، کہ غالب نے جب یہ اساطیر یا لیجنڈ کو لیا ہے تو اس کو بھی سبورٹ کیا ہے یا اس میں کوئی نئی جہت پیدا کی ہے یا ان کا بے کم اوقات سے میں عرض کرتا ہوں جنت یا جہنم اس کی بالکل قائل نہیں ہے. تات میں تا رہے نہ میو انگ بھی کی لاگ، یعنی ہماری عبادت ہماری نماز گزاری میں کوئی لالچ کوئی طمع نہیں ہونا چاہیے. تات میں تا رہے نہ میو انگ بھی، یعنی قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے شراب، کوثر و تسنیم، حوریں اور شہد، یہ سب کچھ اویلیبل ہوگا. وہ کہتے ہیں تات میں تا رہے تک شہد اور شراب کہ کوئی خواہش نہ رہے، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. اور یہ بالکل رابعہ بصری کی کہانی ہے. وہ بھاگی چلی جا رہی تھی بازار میں، مصر کے صوفیہ میں گزری ہیں، پہلی صوفی عورت 7ویں 8ویں صدی کی. ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لی. کسی نے کہا پگلی ہوئی ہو ہیں، یہ پانی سے کیا کرو گی اور آگ سے کیا کرو گی اور بھاگ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی پانی سے میں دوزخ کو بجھا دینا چاہتی ہوں اور آگ سے میں جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، تاکہ عذاب اور ثواب کا تصور ہی نہ رہے اور بے لوثی سے لوگ خدا کی عبادت کر سکیں. اور غالب ایک جگہ مناجات جیسی مثنوی میں جنت کا مذاق اس پر حالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے شعر اگر دارالافتاء میں پہنچ جائیں تو ان پر فتویٰ صادر کیا جا سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں غالب اگر ہمارے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو اب تک پہلے ہی ہو سکتا تھا. نیست نابود. ایک جگہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہے یہاں میخانے ہیں، شراب ہے، ساقی ہے، رقص ہے، جنت میں تو شور و شرابہ ہوگا ہی نہیں، اور ایک حور ملے گی اور ایک کاخ ملے گا، یعنی کمرہ سویٹ. وہی حور ہے، وہی قصر ہے اور وہی طوبہ کی شاخ ہے. ارے طبیعت کیوں کرنا ہے، جیرن ہو جائے گی. جب تک انتظار نہ ہو، ہجر نہ ہو، فراق نہ ہو، محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پوری مثنوی کے اشعار اس وقت نہیں سنا سکتا، وقت بھاگا چلا جا رہا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں جنت کی دیوار میں سوراخ تو ہوگا ہی نہیں، جب روزن ہی نہیں ہوگا تو تانک جھانک کا کیا مزہ آئے گا. اور خدا کو کہا ہے کہ اگر میں نے 2 قطرے شراب پی کے کبھی کبھی
اپنا غم غلط کرنے کے لیے شام کا شغل کر لیا، تو کیا غلط کیا؟ میرے گناہوں کا حساب پوچھنا ہے تو بہرام گور سے کیوں نہیں پوچھتا؟ تو جمشید سے کیوں نہیں پوچھتا، جنہوں نے ساری زندگیاں شراب و شہد کے ساتھ گزاری اور حوروں کے ساتھ گزاری؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، البتہ تو نے غم دیے، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن میں تانڈو نرت پر غالب کی ایک فارسی غزل سے آپ کو شعر، جب بہادر شاہ ظفر کے ہاں ملک و شعرائی نہیں ملی اور ذوق کو ملنی تھی، وہ لڑکپن سے استاد تھے، ان کو ملی، تو غالب بہت پریشان ہو کے، دکھی ہو کے، بہت ہی درد دل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ایک جگہ بالکل پریگارنا نے بھی، رشین اسکالر نے بھی تائید کی ہے اس کی، کہ تانڈو نرت کے امیجز ہیں اس میں۔ صرف ایک شعر سن لیجیے۔ چوں عکس پل با سہلے بلا ذوق بلا بے رقص جارا نگاہ دار و ہم از خود جدا بے رقص، یعنی جس طرح پل کے نیچے پانی تڑپتا ہوا بہہ رہا ہے، تو بھی اسی طرح تڑپتا ہوا رقص کر، اور ڈھول کی اور ڈرمز کی آواز پر رقص کر اور اپنے آپ کو بھول جا۔ اور اگلے شعر میں بھی یہی کہا ہے کہ قطع سفر کیوں کرتا ہے، ہمت کیوں ہارتا ہے، اپنے آپ کو بھول جا اور رقص کیے جا، رقص کیے جا، رقص کیے جا، حتیٰ کہ دنیا برباد ہو جائے اور ایک نئی دنیا انصاف کی اور محبت کی پیدا ہو۔ یہ تو غالب تھے۔ اور آخر عمر میں پیارے لال آشوب ان کے شاگرد تھے۔ یہ ٹوڈر مل کے خاندان کے تھے، اکبر کے زمانے کے ٹوڈر مل، جنہوں نے ریونیو کے قوانین بنائے تھے۔ ہندوستان کی بھی عجب سرزمین ہے، جس میں وفا و میر و محبت کا ہے وفور، جیسا کہ آفتاب نکلتا ہے شرق سے، ایسٹ سے نکلتا ہے سورج، روشنی، محبت، ہر چیز، جیسا کہ آفتاب نکلتا ہے شرق سے، معاف کرنا یہاں روشنی نہیں ہے، اخلاص کا ہوا ہے اسی ملک سے ظہور، یعنی ہندوستان سے پھیلا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان میں محبت کا پودا پیدا ہوا ہے، اس کے بعد پھیلا ہے سب جہاں میں یہ میوہ دور دور۔ اب آخر میں شافع صاحب اجازت دیں، کیونکہ ہمارا وقت بھاگا چلا جا رہا ہے، اور ادبی تلمیحات میں صرف 2-3 کی مثالیں دیتا ہوں۔ میرے پاس کم سے کم 20 صفحوں میں یہ مثالیں لکھی ہوں گی، لیکن وقت نہیں ہے، اور تھوڑا سا وقت آپ عنایت بھی کریں گے تاکہ مجھے سمنگ اپ کے لیے بھی 5 منٹ چاہیے ہوں گے۔ اور کیا عرض کر سکتا ہوں، کہیں تو یہیں بند کر دوں۔ نہیں 10 منٹ تو ہے نا۔ ولی کا شعر ہے، تب کا مشتاق جی ہے لکشمن سوں، کشن سوں، جب سے رام رامی ہے۔ دکن کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، بھائی اس شعر پر آپ سر کیوں نہیں دھنتے؟ اور ولی ہی کہتا ہے، گرچہ لکشمن تیرا ہے رام ولے۔ ذرا غور کیجئے رام کے محاورے کو کیسے گھمایا ہے۔ اے صنم تو کسی کا رام نہیں، اس کا مطلب رام سے اردو نے محاورہ بنایا، رام کرنا، رام ہونا ظاہر ہے، اور رام رام کرنا، اور رام کہانی کہنا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ میر جیسا شاعر رام کا ذکر کرتا ہے، یہ وہی میر ہے جو کہتا ہے کش کا قینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا، میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو، انہوں نے تو وغیرہ وغیرہ۔ میر کا شعر ہے، فرصت خواب نہیں ذکر بتا میں ہم کو، معشوقوں کے ذکر میں ہم کو
فرصت خواب نہیں ہے۔ دوسرا مصرع سنیے تو سر دھنیے گا، رات دن رام کہانی سی کہا کرتے۔ یہ میر تقی میر ہے، گویا اردو نے محاورہ بنایا ہندی سے بھی پہلے، رام کہانی کہنا کوئی لمبی کتھا کر کہنا جس کو پہلے ہی لوگ جانتے ہوں۔ اور ہنومان کا ذکر ہے جس کو میں چھوڑتا ہوں، راون کا ذکر ہے، میر کا شعر ہے، آتش عشق نے راون کو جلا کر مارا، گرچہ لنکا سا تھا اس دیو کا گھر پانی میں۔ لنکا تو پانی میں ہے، پھر بھی اس کو جلا دیا ہنومان نے، وغیرہ وغیرہ۔ کرشن، رادھا، گوپیاں اور فراق کا یہ شعر سن لیجئے سیتا پر، کیا شعر ہے۔ ہر لیا ہے کسی نے سیتا کو، ہر لینا کڈنیپ کر، ہر لیا ہے کسی نے سیتا کو، زندگی ہے کہ رام کا بنواس۔ یہ فراق گورکھپوری کا شعر ہے۔ انشاء سانولے کرشن، سانولے تن پہ غضب دھج ہے، بسنتی شال کی جی میں ہے کہہ بیٹھیے اب جے کنہیا لال کی۔ اور ہاں اس طرح کے بہت شعر ہیں اور بہت سی مثالیں ہیں۔ حسد موہانی ہے نا، متھرا کے نگر ہے عاشقی۔ ہاں ان کی وہ تو خاص کرشن بھگت تھے اور ہر جنم اشٹمی پر متھرا جاتے تھے اور ایک غزل یا ایک نظم لکھتے تھے۔ اور جتنی نظمیں کرشن پر، کرشن بھکتی پر، گوپیوں پر، برنداون پر اور برنداون اور متھرا کے میلوں ٹھیلوں پر نذیر اکبر آبادی کی ہیں، اتنی کسی ہندی کے شاعر کی بھی نہیں۔ اور اتنے نام گووردھن، گردھاری، گائے کی رعایت سے گوبند جو نذیر کی شاعری میں آئے ہیں، میرا خیال ہے بڑے بڑے ہندی شاعروں والی کی کویتا میں بھی اتنے نام کرشن کے نہیں آئے ہوں گے۔ خیر اب اس کو چھوڑتے ہیں یہاں پر، اور تو اور گنیش، نذیر اکبر آبادی، پہلے ناؤں گنیش کا لیجے سیس نوائے، جا سے کارج سدھ ہوں سدا مہورت لائے۔ آپ کو معلوم ہے ہندو جب بھی کوئی شبھ کام کرتے ہیں پہلے گنیش بنایا جاتا ہے، زمین پہ چھاپا جاتا ہے، یا شری گنیشائے نمہ کہتے ہیں، اس کے بعد قدم اٹھاتے ہیں۔ کالی کا بہت ذکر ہے اور کالی تو خاص طور سے اردو والوں کو بہت پسند ہے، اس لیے کسی کو ڈرانا ہو تو کالی کا تصور۔ اور تو اور مدن، بسنت کا جو دیوتا ہے، عشق کا، محبت کا، کیوپڈ، اس پر بہت شعر ہیں۔ فراق کا شعر ہے، قدِ جمیل ہے، اس کا اونچا قد ہے میرے معشوق کا، یا کام دیو کی ہے کما، کام دیو کا نام آ گیا بسنت کا، نظر کے پھول گندھے تیر کرتے جاتے ہیں وار۔ یا اثر لکھنوی کا شعر ہے، مد کی کٹوریوں میں وہ امرت گھلا ہوا، جس کا ہے کام دیو بھی پیاسا، غضب غضب۔ بہرحال اس کو یہاں چھوڑتے ہیں، البتہ اگر آپ اجازت دیں تو گنگا پر غالب کا ایک شعر سنا دیں۔ بالکل جی نہیں، داغ کا، داغ سے آپ توقع نہیں کرتے، جو شوخی شرارت چھیڑ چھاڑ کا شاعر ہے، اور وہ کیا ہے، خوب چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے، کچھ ایسا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اور شعر ہے یہاں، غم سے کہیں نجات ملے چین پائے ہم، دل خون میں نہائے تو گنگا نہائے ہم۔ یہ گنگا نہانا اردو ہی نے، کھڑی بولی ہی نے محاورہ بنایا ہے۔ بہرحال اس کو میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ اور ہاں فراق کا شعر ہے، کروٹ سے شب ماہ میں بہتی ہے یہ گنگا، 14ویں رات میں کروٹ سے شب ماہ میں یہ بہتی ہے، محبوب استعارہ ہے، میٹافر ہے، یا حسن کی بل کھائی جبیں جاگ رہی ہے، یا حسن کی
اور ایک شعر جو ظاہر ہے میں نے چھوڑ دیا، آپ قلی قطب شاہ کا مجھ سے ایک جلسے میں، امیر خسرو پر جلسہ تھا لکھنؤ میں، اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر تھے، افتتاح کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں ایسے کسی روانی میں یا کسی نے سوال کیا کچھ، تو میں کچھ متس کے بارے میں بتانے لگا، تو کہنے لگے نارنگ صاحب کنول کے پھول پر تو آپ کی اردو غزل میں کوئی شعر نہیں ہو. میں نے کہا اٹل جی آپ ذرا سنیے اور اس کے مقابلے کا شعر مجھے ہندی سے سنا دیجیے یا سنسکرت سے سنا دیجیے. ہے تو سنسکرت میں بہت، آپ کو معلوم ہے شکنتلا میں تو کنول کا ذکر بھرا ہوا ہے، اور شکنتلا کو تشبیہ دی جاتی ہے کنول کے پھول سے. اور تجھ محمد قلی قطب شاہ اردو کے اولین شاعروں میں 16ویں صدی دکن، تجھ مکھ کنول پہ پھرتا ہے بھنورا جو بن آکاش. یہ آسمان بھنورا بن کے تیرے مکھ کے کنول، تیرے کنول جیسے مکھ پر اپنے کو وارتا ہے. دیوے پہ، دیوا مانے چراغ، دیا، دیوے پہ جو پتنگ پھرے، دیے چراغ پہ جیسے پروانہ اپنے کو جلا دیتا ہے، دیوے پہ جو پتنگ پھرے بے خبر آکاش. محمد قلی قطب شاہ کے اس پہلو کو پوری طرح اردو والوں نے آج تک نہیں دیکھا. آخر میں 3 مثنویاں میں نے چنی تھیں جو اردو کے شاہکار ہیں. گلزار نسیم، دیا شنکر نسیم جو 33 سال کی عمر میں مر گئے. ایک ہندو شاعر ہے جس نے ایسی مثنوی لکھ دی ہے جو شاہکار ہے. آتش کے شاگرد تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے، لیکن وقت نہیں. یہ قصہ گل بکاولی پر ہے اور آدھا تاریخی ہے، اور ظاہر ہے ملتا جلتا ہے یعقوب کے قصے سے، یوسف زلیخا سے. یعقوب کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، کئی لیجنڈز میں یہ بات آتی ہے. پھر پھول لگانے سے یا کسی دوا کے ٹچ کرنے سے یا کسی واقعے سے، جیسے یوسف زلیخا میں ہوتا ہے، وہ بینائی عود کراتی ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے بکاولی کا ہے. بکاولی پھول بھی ہے، بکاولی شہزادی بھی ہے، اور بکاولی اندر سبھا کی پری بھی ہے. اور اس کو اندر لوک میں اندر بلاتے ہیں. اس پر ہمارے دیا شنکر نسیم نے اندر دیوتا پر ایک پورا کا پورا پیراگراف لکھا ہے، جو اب میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں چھوڑتا. اور بس صرف 2 مثنویوں کا ذکر کروں گا، اس کے بعد میں سم اپ کروں گا. ایک تو مثنوی میر حسن ہمارا دوسرا شاہکار ہے. ان دونوں پر 2 منٹ 2.5 منٹ لگیں گے، 5 منٹ میں سم اپ کروں گا. اس میں شہزادی خواب دیکھتی ہے شہزادے کا اور اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اور اب وہ اس کے فراق میں غمزدہ ہے، تڑپ رہی ہے. وزیر زادی کہتی ہے میں جوگن بن کے نکلتی ہوں، بنو جنگلوں میں اس کو میں دیکھتی ہوں. اور وہ 2 شعر سن لیجئے. یہ کہے اس نے رو رو کے اتارا سنگار، کیا اپنی پشواز کو تار تار، گریباں کو مثل گلے چاک کر، دیا خاک پر پھینک ادھر ادھر، پھر آئے جو کچھ اس کو ہوش و حواس، سجا تن پہ جوگن کا اس نے لباس، پہن سیلی اور گیروا اوڑ کھیس، چلی بن کے صحرا کو جوگن کے بھیس. اس کے بعد جوگن کی تفصیل ہے، جس تفصیل میں جانے کا اب وقت رہا نہیں. اور آخری مثنوی وہ ہے غالب کی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ غالب جب بنارس گئے ہیں تو داد خان سیاح کو اپنے ایک شاگرد کو لکھتے ہیں کہ اگر میں جوان ہوتا تو میں یہیں رہ پڑتا، جمنا کے کنارے، گنگا کنارے، کاشی میں، اور یہیں اپنی عمر بسر کر دیتا. اور اس شخص نے بنارس کو
جو مثنوی ہے اس کا نام ہے چراغ دیر، اور پریگارنا لکھتی ہیں اس کی بھی ایک میٹافوریکل معنویت ہے کہ ہندوستان ایک مندر ہے اور کاشی اس کا دیا ہے، اس کا چراغ ہے۔ کاشی کا ذکر ولی کی شاعری میں بھی آتا ہے، اور ایسی دل سوزی کے ساتھ غالب نے وہ مثنوی لکھی ہے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ عورتیں ساڑیوں کے ساتھ لباس سمیت گنگا میں اشنان کرتی ہیں، اور پھر کپڑے ان کے بدن سے چپک جاتے ہیں، پھر یہ پوجا کرنے برہمنوں کے سامنے جاتی ہیں، مورتیوں کی دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں۔ یہ برہمن خاک اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوں گے جب ان کے سامنے ایسی خوبصورت اپسرائیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ مثنوی شرر کے لفظ سے شروع ہوتی، چنگاری، آتش، آگ، استعارہ ہے یجఞ کا، ہون کا، جو انڈین مائتھالوجی میں ایک بنیادی چیز ہے، عبادت کا حصہ ہے یجఞ، جس میں ویدوں کے شلوک پڑھے جاتے ہیں، اور ختم بھی ہوتا ہے شرر پر۔ اور شرر کا محاورہ انہوں نے لیا ہے بے دل سے۔ بے دل نے لکھا ہے شرر نوشتن، غالب نے اس سے بنایا شرر کاشتن۔ اور آخری شعر بھی یہی ہے، دامن کو جھاڑ دے، اٹھ کھڑا ہو، تجھے کلکتے کے سفر پہ جانا ہے۔ اور اٹھ کھڑا ہو کے ساتھ دوسرے مصرے میں یہ آیا ہے، شرر کی طرح رقص کر زندگی کے حسن پر، یعنی چنگاری کی طرح۔ اور وہاں پر لفظ ہے رقص شرر، جو غالب کا محبوب استعارہ ہے۔ یہ ایک ہلکی سی جھلک تھی شافع صاحب مائتھالوجی کا، جو اردو میں موجود ہے اور جس کو ابھی تک اردو والوں نے غور سے پڑھا نہیں۔ ہماری جڑیں اس دھرتی میں اتنی گہری ہیں۔ آخری واقعہ سناتا ہوں، انجمن ترقی اردو کی عمارت جب بنی، کرنل بشیر حسین زیدی اس کے صدر تھے، مراد جی ڈیسائی اس وقت ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا، اس کو بلایا سنگ بنیاد، وہ جو پردہ ہٹایا جاتا ہے سنگ مرمر کے پتھر سے، اور کہنے لگے کہ اب یہاں اردو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، اردو تو پاکستان چلی گئی۔ اس موقع پر میں موجود تھا، میں نے عرض کیا اردو کی جڑیں یہاں ہیں، اس دھرتی میں ہیں، اگر اردو یہاں زندہ نہیں رہے گی تو وہاں بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج آپ کو پتہ ہے اردو ہندی کی طاقت ہے اور ہندی اردو کی طاقت ہے، اور ریختہ کو مبارکباد کہ ان رشتوں کو ریختہ روز بروز مضبوط کر رہا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی نارنگ صاحب نے آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے اردو شاعری کا جو تفاعل ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، اور نارنگ صاحب نے غالب کے سلسلے میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ غالب کی شاعری انسان کے چھوٹا ہونے اور پایاب ہونے کے خلاف احتجاج کی صورت رکھتی ہے، اور ایک احتجاج ہے آج کی اس فضا میں جہاں آپ ایک یکسانیت کی دنیا میں سانس لے رہے ہیں، تو غالب کی شاعری اس سے آپ کو ایک نئی دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ نارنگ صاحب نے، دیکھیے بہت تفصیل سے اردو کی جو تہذیبی جڑیں تھیں اور خصوصاً شاعری کے حوالے سے گفتگو کی، لیجنڈ، فولکلور، مت، ان سب کے باہمی فرق بھی بتایا، اور یہ بتایا کہ کس طرح اردو شاعری کو ان ہندوستانی عناصر نے ثروت مند بنایا۔ بہت بہت شکریہ۔